ہم جب بھی بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت، اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ رسول اللہ کی احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اور علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے اسے پکڑ لو۔ اب جہاں بھی دیکھیں گے سنت کا لفظ آ رہا ہے، سنت کا لفظ آ رہا ہے۔ کہیں یہ بھی دیکھا ہے حدیث کا لفظ آیا ہو میری حدیث پر چلو؟ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی ہر حدیث سنت نہیں ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ ہم تو اختلاف کرتے ہیں ایک حد تک، ہم کہتے ہیں بھائی یہ اولا غیر اولا کے مسائل ہیں، اگر کسی نے اونچی آمین کہہ دی تو اس کی بھی نماز ہوگی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ آمین آہستہ کہنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین نماز میں نہ کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم ان مسئلوں میں پڑھتے نہیں ہیں، لیکن حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو احادیث کا نعرہ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہم تو حدیث والے ہیں، اہل حدیث جو ٹرم استعمال ہوئی ہے نا کتابوں کے اندر، وہ محدثین کے بارے استعمال ہوئی ہے، جن کو ہزاروں کے حساب سے احادیث یاد ہوا کرتی تھی، جن کو ہزاروں کے حساب سے احادیث یاد ہوا کرتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا اہل حدیث۔ لیکن آج کل ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، حدیث میں جو لفظ آیا اس کو استعمال کرو، اہل سنت کا لفظ آیا حدیث پاک کے اندر، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر تانا دیا جاتا ہے الٹا کہ یہ لوگ نبی کی سنت پر نہیں چلتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں۔ جناب، رسول اللہ کی سنت کو تم زیادہ فالو کرنے والے ہو یا صحابہ خلفۂ راشدین زیادہ لینے والے ہیں؟ اب یہ باتیں دماغ میں نہیں آتی۔